لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کرنی. میں دیکھ رہا ہوں کافی لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض اوقات زمین پہ بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. مجھے آپ کے بیٹھنے کا احساس بھی ہے. زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کروں گا، لیکن جتنی کروں گا اس کے لیے گزارش ہے کہ آپ تسلی سے بیٹھ کے سنیں. ہم سب جمع ہوئے ہیں اصالِ ثواب کے لیے. ہم دیکھتے ہیں کہ مہمان آتے ہیں، آ کر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن جس کا والد یا جس کی والدہ دنیا سے گئی ہوتی ہے نا، وہ با کے کبھی ادھر جا رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر جا رہا، اس کو اس دن بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. ایک بات کو یاد رکھیں، ہم سارے بیٹھ کے 10,000 قرآن بھی پڑھ لیں، لیکن ماں باپ کو جو ٹھنڈ اس کے بیٹے کے پڑھنے سے پڑھنی ہے نا، وہ ہمارے پڑھنے سے نہیں پڑھنا. اس لیے آپ مہربانی فرمائیں، انتظامات مکمل ہیں، آپ تشریف رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنایا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا. والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں اور اولاد کے لیے جہنم بھی ہیں. ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت تو ہے لیکن جہنم بھی ہے. میرے نبی نے فرمایا، خدمت کرو گے تو جنت حاصل کرو گے، بے ادبی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. قرآن پاک کی ایک بڑی مشہور آیت ہے، بس اسی کا ایک لفظ ہے، بس اسی کو سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اف ولا تنہرہما، کہ ماں باپ کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے اف کرتے ہیں اسی کو اف کہتے ہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ ماں باپ اتنے بوڑھے ہو جائیں، اتنے بوڑھے ہو جائیں کہ وہ بولو براز بھی بستر پہ کرنے لگ جائیں، اتنا بڑھاپا آ جائے، اتنے ضعیف ہو جائیں کہ اٹھ کے بولو براز بھی نہ کر سکیں. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اگر اولاد اپنے ناک کے آگے کپڑا رکھ کے اس کی صفائی کرے اور ماں باپ کے دل سے یہ خیال بھی گزرا نا کہ اولاد کو اس بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی لفظ اف ہے. اولاد کو اتنی بھی رخصت نہیں ہے کہ وہ ناک کے آگے کپڑا رکھ کے صفائی کرے. ہم سمجھتے ہیں بس زبان سے اف کرنا، اسی کا نام اف ہوتا ہے. بعض اوقات بیٹا جو باپ کے سامنے سر مار کے اپنے کمرے میں جاتا ہے نا، یہ بھی اف ہے. ماں کو جو آنکھیں دکھاتا ہے کپڑے لیٹ استری ہونے پہ، کھانا لیٹ ہونے پہ، یہ بھی لفظ اف ہے. صرف اف لفظ بولنا ہی اف نہیں ہوتا. بعض اوقات ہماری حرکات و سکنات، ہمارا دیکھنے کا انداز، ہمارا ماں باپ کو جواب دینے کا انداز، یہ سب کچھ لفظ اف ہے. اور اللہ نے لفظ اف تک سے منع فرمایا. اولاد کو ناک کے آگے کپڑا رکھنے کی بھی رخصت نہیں ہے. پہلی بات جو میں آج کی نشست میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جب باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، باپ ایک سورج ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے. بات بات پہ اولاد کو جھڑکتا ہے، لیٹ آنے پہ ڈانٹتا ہے، باہر دوستوں میں بیٹھنے پہ ڈانٹتا ہے. باپ ایک سورج کی طرح ہوتا ہے جس کی تپش اتنی ہوتی ہے، اتنا غصہ ہوتا ہے. جب سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے نا، گرمی پھینکتا ہے، تو اتنی گرمی ہوتی ہے کہ بندہ بغیر جوتے کے ننگی زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. باپ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ہر بات پہ ڈانٹتا ہے، جھڑکتا ہے، سختی کرتا ہے. لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے نا، تو پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں. پھر مخلص مشورہ دینے والا نظر نہیں آتا. باپ بڑھاپے کی اس حالت میں ہو نا کہ اس کی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت بھی نہ ہو، اور بیٹے کو پریشان دیکھے تو باپ بلا کے کہتا ہے، پتر تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو ہلی جیوندا ہے. یہ صرف باپ ہوتا ہے، صرف باپ. باپ کا سورج ڈلتے ہی زندگی میں اندھیرے چھا جاتے ہیں. اس واسطے جب باپ کا انتقال ہوتا ہے نا، تو جیب خرچ جو ہوتا ہے وہ بیٹوں کے ہاتھ میں آتا ہے. تھوڑی توجہ کرنی ہے میری طرف. اگر آج آپ اس نشست میں یہ ایک بات بھی سمجھ جائیں گے تو اصالِ ثواب کا مقصد پورا ہو جائے گا. جب خرچ آتا ہے نا بیٹے کے ہاتھوں میں، پرانے وقتوں میں جب کسی بادشاہ کو نذرانہ دیا جاتا تھا نا، تو یوں کشکول بنا کے یوں بادشاہ کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا جاتا تھا. بادشاہ اگر اس پہ ہاتھ لگاتا یا اس کو اٹھا لیتا تو سمجھا جاتا کہ بادشاہ نے نذرانہ قبول کر لیا. یوں کشکول بنا کے اس کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا.
آج کے دور میں اس کو سمجھنا ہوتا ہے، لوگ جس طرح پیروں کو نذرانے دیتے ہیں، وہ نوٹ کو باریک کر کے سلام لیتے لیتے پیروں کے ہاتھوں میں، نہ دینے والے کو پتہ نہ لینے والے کو پتہ کتنے آئے ہیں، نہ دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے دیے ہیں۔ اب بادشاہ کو نذرانہ تو ہم یوں دیں کشکول بنا کے کہ اس کا جی چاہے تو اٹھا لے، جی چاہے تو رد کر دیں۔ پیر صاحب کو ہم نذرانہ دیں یوں دو ہاتھ ملا کے کہ دیکھنے والے کو پتہ بھی نہ چلے کہ کیا دیا۔ اور ماں باپ کو خرچہ ہم یوں دیں کہ ہمارا ہاتھ اوپر ہو اور ماں باپ کا ہاتھ مانگنے والا نیچے ہو۔ ماں باپ کشکول بنا کے اولاد کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اور بیٹا اپنی بیوی اور بچوں کو دکھا دکھا کے ماں کو خرچہ دے رہا ہوتا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ کے لیے سب سے بڑے بادشاہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ اگر زندگی میں ہمیشہ ماں باپ نے آپ کے سامنے کشکول کیا ہے نا، تو وسعت ہو سکتی ہے رزق میں، برکت کبھی نہیں ہوگی۔ آپ کمائی بہت کر سکتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی۔ میں کہتا ہوں اس اولاد کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جس کے سامنے ماں نے ہاتھ پھیلایا ہوگا۔ اب تو یہ صورتحال ہے کہ ماں باپ صبح بیٹے کے اٹھنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بیٹا اٹھے گا تو خرچہ دے کے جائے گا۔ ماں باپ کا صبح اٹھ کے بیٹے کے اٹھنے کا انتظار کرنا بھی لفظ اف ہے۔ یہ ماں باپ کی توہین ہے کہ وہ انتظار کرے کہ بیٹا اٹھے گا تو جیب خرچ دے کے جائے گا، گھر میں کھانا پکانے کے پیسے دے کے جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے تم ماں باپ کی خدمت کر کے جاؤ کہ ماں جی صبح اٹھ کے آپ کو میرا انتظار نہ کرنا پڑے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ کو بڑا بنایا کہ آپ گھر کا نظام چلاتے ہیں، تو جب بھی ماں باپ کو خرچ دینا ہے تو کشکول بنا کے اماں جی جتنا آپ کا جی چاہتا ہے آپ اٹھا لیں۔ ماں باپ آپ کے پیسوں کے بھوکے نہیں ہوتے، ان کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ میں ہر جگہ ایک بات ضرور کہتا ہوں، جتنا پھل ماں باپ کے چیلم پہ ہوتا ہے نا، کاش اتنا پھل ان کی زندگی میں ان کو کھلایا ہوتا۔ یہ جو پھل آج آپ لوگ بھی لے کے آئے ہیں نا، یہ مرنے والے کے لیے نہیں لائے آپ لوگ، یہ ہم لوگ زندہ لوگ کھا کے چلے جائیں گے۔ میں کچھ اگر آپ سے سوالات کروں تو پھر مشکل بھی ہوتی ہے۔ آپ سے میرا ایک سوال ہے، یہاں مجھ سے لے کے اینڈ تک ہم جب اپنے گھر سے نکلے تھے تو کیا کہہ کے آئے تھے کہ ہم فلاں صاحب کے چیلم پہ جا رہے ہیں؟ ایسا ہی ہے؟ بولے تو صحیح ہے، ایسا ہی ہے۔ آپ آتے وقت جتنا قریبی رشتہ اتنا اچھا پھل، جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اچھا پھل ہوگا، اور لا کے مرنے والے کے بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹی کو دیتے ہیں کہ جس نے کل کو ہمیں ملنا ہے۔ آپ پھل لے آئے، لائے، لوگوں نے کھا لیا، وہ چلے گئے۔ آپ تو گھر کہہ کے آئے تھے کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں، مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ سب اپنے گھر یہی کہہ کے آئے ہیں نا کہ ہم فلاں صاحب کے چیلم پہ جا رہے ہیں، چیلم ہی ہے نا، تو مرنے والے کے لیے کیا لائے ہیں؟ ہے کسی کے پاس سوال کا جواب؟ میرے اپنے پاس بھی نہیں ہوگا۔ بڑی معذرت کے ساتھ معذرت چاہتا ہوں، ہم مرنے والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھل لائیں، آپ کھا لیں گے، میں کھا لوں گا، گھر والے کھا لیں گے، ہم سب اٹھ کے اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ ہم تو گرمی میں آئے تھے، وقت نکالا، سب کچھ کیا، یہاں بیٹھے، بڑی مشکل سے بیٹھے کہ فلاں صاحب کا چیلم ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا، کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ جنازوں میں خاموش کھڑے رہتے ہیں، یار شکر ہے اللہ کا جنازہ اونچی آواز سے نہیں پڑھنا پڑتا، ورنہ ساتھ والے کو علم ہوتا کہ اس کو تو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلا؟ رب تو جانتا ہے نا یار۔ آپ ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیں تو کل کو آپ کے جنازے میں لوگ فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، یاسین پڑھ کے لائیں گے۔ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اگر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، ہم جنازہ پڑھنے کے بعد مرنے والے کے بیٹے کو یا بھائی کو ڈھونڈتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہو، ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے دوست کہہ رہے تھے چلیے یار، ہم کہتے ہیں 2 منٹ ہے جو اس کو میں مل لوں۔ ہم مرنے والے کے بیٹے کو یا بھائی کو اس لیے ملتے ہیں کہ اس کا دکھ کم ہو جائے، یا اس لیے ملتے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا۔ ہم اپنا چہرہ دکھانے کے لیے اس کے بیٹے کو گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین تو کہتا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ تھا، اور آپ تو اس کو گلے اس لیے لگا رہے تھے کہ اس کو پتہ چلے کہ تیرے باپ کا جنازہ پڑھنے میں بھی آیا ہوا۔ آپ کی ایسی نماز سے مرنے والے کو کتنا کہ ثواب ملا ہوگا۔ ہم ساری زندگی مرنے والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔
اور تصور بنا کیا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب ہم جائیں گے نا تو لوگ ہمارے لیے فاتحہ پڑھ کے لائیں گے، یاسین پڑھ کے لائیں گے۔ ہم نے ساری زندگی کتنا کہ پڑھا ہے لوگوں کے لیے۔ ایک بات کو یاد رکھیں، باپ جب اپنے گھر سے بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو اس کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کرتا ہے۔ جب بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے نا تو قرآن کے سائے میں اس کو دوسرے گھر میں رخصت کرتا ہے۔ اب کسی بھی عقل مند انسان سے پوچھو یار قرآن کا سایہ ہی کیوں کیا، قرآن کے سائے میں رخصت کیوں کیا، تو اس کا یقیناً ایک ہی جواب ہوگا، یہ قرآن کی برکت ہوگی، قرآن کا سایہ ہے، قرآن کی برکت ہوگی تو اس کی زندگی میں سکون ہوگا۔ میں کہتا ہوں قرآن سر کے اوپر ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہ قرآن سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ ہم نسلوں کو صرف سایہ دے رہے ہیں، تعلیم نہیں دے رہے۔ اس کا نتیجہ بھلا کیا نکلتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، 4-5 جوان بیٹے ہوتے ہیں، باپ کی میت گھر کے صحن میں پڑی ہوتی ہے، جوان بیٹے باپ کی میت کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، اور جانتے ہو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، بلا کیا کہتے ہیں؟ یار آ کے ابو نو غسل تے دے دے۔ اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا جس نے کم از کم نہلانے والی اولاد بھی نہیں کمائی۔ یہ جس اولاد پہ آپ کو بڑا مانا نا، میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، وہ بزرگوں 1000 روپیہ اجرت دے کے آپ کی میت کو غسل دلوایا جائے گا۔ آپ کے غسل کی اجرت 1000 روپیہ دی جائے گی۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کا بیٹا آپ کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ ہم کس گمان میں کہ میری اولاد کل کو میری بخشش کا سامان بنے گی؟ باپ کے مرنے کے بعد ایک بیٹا اٹھتا ہے، پاپا کا موبائل ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ یہ پاپا کا لیپ ٹاپ ہے، پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ ایک اٹھے گا، یہ موٹر سائیکل پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ تو تیرے باپ کے بدن سے مرنے کے بعد جو کپڑے اترے تھے وہ تیرے باپ کی نشانی نہیں تھی؟ وہ تو نے غریب کو صدقہ کر دیے۔ ان کپڑوں سے تجھے خوف آتا ہے۔ جس اولاد پہ بڑا مان ہے نا، میرے پتر، میریاں باواں، میرا مستقبل، او بھائی تھوڑا ہوش کرو۔ آپ کے کفن سے جو کپڑا بچ جائے گا نا، ٹکڑا بچے گا کپڑے کا، آپ کی اولاد تو وہ کپڑا بھی گھر میں نہیں رکھے گی۔ جس صابن کے ساتھ میت کو غسل دیا جاتا ہے نا، اولاد تو وہ صابن اپنے گھر میں نہیں رکھتی۔ ہم کس گمان میں کہ میری اولاد میری بخشش کا ذریعہ بنے گی؟ 1000 روپیہ آپ کے غسل کی اجرت پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اولاد کے لیے صبح شام محنت کر رہے ہیں، حلال حرام، گرمی سردی، صبح شام تمیز ہی نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں اولاد ہمارا مستقبل بنے گی۔ اور بھائی یہ آپ کی میت کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گے۔ ماں باپ کے ساتھ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے جنازے میں خاموش کھڑی رہے۔ اس سے بڑا دھوکہ ماں باپ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس وقت ماں باپ کو ضرورت ہو دعا کی اور اولاد کے پلے کچھ نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس آپ کے بیٹے نے کبھی آپ کی زندگی میں قرآن کھول کے نہیں پڑھا، وہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے قرآن پڑھے گا؟ جس نے کبھی آپ کی زندگی میں نماز نہیں پڑھی، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا؟ میں معذرت چاہتا ہوں، سنی لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں۔ ہم بھلا کہ کہتے ہیں باپ کا چیلم آ گیا، ماں کا چیلم آ گیا، کسی بھی عزیز کا چیلم آ گیا، مدرسوں میں چلے گئے، جا کے 2000 روپے قاری صاحب کی خدمت کی، پڑھے ہوئے قرآن لے آئے۔ میں کوئی مدرسے کے پڑھے قرآن کا منکر نہیں ہوں، 1000 نہیں ہے 10,000 لیں، بخشش بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ ایک پلڑے میں 10,000 قرآن مدرسے کا پڑھا ہو اور دوسرے پلڑے میں سگے بیٹے نے 1 سپارہ پڑھا ہو، بتاؤ ماں باپ کو ٹھنڈ کس سے پڑھنی ہے؟ ہم اب کس طرف چلتے جا رہے ہیں یار؟ ہم تو اب اصالِ ثواب بھی خریدنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2000 روپیہ دیا قاری صاحب کو، جی آپ نے 40 دن بچہ میرے والد کی قبر پہ بیچنا ہے۔ باپ تیرا تھا کہ مدرسے کے بچے کا تھا؟ ہم نے تو اصالِ ثواب بھی خریدنا شروع کر دیا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا؟ اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں نا، تھوڑی سی اجازت دیں، اگر آپ بات کو تھوڑا ہضم کر لیں، کیونکہ سنی لوگ ہیں نا ہم سارے، تو فتویٰ لگانے میں بڑی جلدی کرتے ہیں۔ میں پہلے ایک جملہ بولتا ہوں، آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے۔ اصالِ ثواب کرنا بالکل جائز ہے،
کیا کہا میں نے؟ قرآن سے بھی حدیث سے بھی. ٹھیک ہے, اب تھوڑی بات میری بھی سنیں جو میں ایک معاشرے کا درد رونا چاہتا ہوں. باپ یا ماں جب ہاسپٹل میں ہوتی ہے نا, بیمار ہو جاتے ہیں, بیٹا ماں باپ کا علاج کرواتے کرواتے لاکھوں روپے کا مقروض ہو جاتا ہے. لاکھوں کا نہ ہو تو کم از کم ہزاروں کا مقروض ضرور ہوتا ہے. اب زندگی نے وفا نہیں کی, باپ کا یا ماں کا انتقال ہو گیا. اب میت آتی ہے گھر کے صحن میں, تھوڑی توجہ فرمانی ہے آپ نے. 5,000 روپے کا کفن, 10,000 روپیہ قبر کی جگہ, 10,000 روپیہ گورگن جس نے قبر نکالنی ہے, کم از کم 3 دیگیں بھی پکیں تو 50,000 روپیہ. یعنی وہ مزدور جو صبح 500 کماتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو رزق حلال کھلاتا ہے, اس بندے کو بھی قبر میں جانے کے لیے لاکھ روپے کی ضرورت ہے. جینا تو بڑا مشکل تھا, ہم نے مرنا کیوں مشکل کر دیا؟ جو بیٹا پہلے ہسپتال میں لاکھوں کا ہزاروں کا مقروض ہو گیا, ہم نے اس کے باپ کے یا ماں کے مرنے پہ, جس کی جنت چلی گئی, جس کے سر کے سائیں چلے گئے, ہم نے اس کو مزید 1 لاکھ روپے کا مقروض اور کر دیا. اب اس کی حدیث پاک بھی سنیں, توجہ کیجئے گا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ شہید ہوتا ہے نا, اس کو نیزہ لگے, تیر لگے یا گولی لگے تو جو خون کا فوارہ نکلتا ہے, میرے نبی نے فرمایا شہید کے بدن سے جو خون نکلتا ہے اس کا پہلا قطرہ ابھی زمین پہ نہیں گرتا, شہید کا 1 قدم زمین پہ دوسرا جنت میں ہوتا ہے. یہ کس کا مرتبہ ہے؟ پھر بولیں. اب اسی سے اگلی حدیث بھی سنیں. میرے نبی نے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو, مرتبہ کیا ہے کہ 1 قدم زمین پہ دوسرا, پھر بولیں. آگے فرمایا شہید اگر 3 مرتبہ بھی شہید ہو, اس کا قرض تب تک معاف نہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے. یار قرضہ تو شہید کو معاف نہیں ہے. قرض اٹھا کے ایصال ثواب کرنے کا دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ آپ کے پاس 10 روپے کی طاقت تھی, اب 10 روپے کا ایصال ثواب کرتے. 10 لاکھ کی طاقت ہے, 10 لاکھ کا کریں, دین منع نہیں کرتا. قرضہ اٹھا کے ایصال ثواب کرنے کا دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ میں اگر اپنا گرے بان پکڑ کے مثال دوں, چاہے کسی کو برا نہ لگے, اپنا گرے بان, ہم لوگ اتنے بے حس ہیں, جب گھر سے ماں یا باپ کا جنازہ اٹھتا ہے نا تو غم سے بیٹیاں بھی ہوش ہو جاتی ہیں کہ پلٹ کے دکھڑے کس کو سنائیں گے, سسرال میں پریشانی ہوگی تو فون کس کو کریں گے. جن کی ماں چلے گی, سر کی سائیں جنت چلے گئی, جن کی دنیا اجڑ گئی, جنازہ اٹھتے وقت بیٹیاں غم سے بے ہوش ہو جاتی ہیں. ٹھیک 5 منٹ کے بعد ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ بیٹیاں چاولوں کی پلیٹیں پکڑی ہوتی ہیں اور آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں, آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا, آنٹی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ بیٹا اپنی ماں یا اپنے باپ کو دفن کر کے ابھی گلی کے کنارے آتا, اس کے ہاتھوں پہ قبر کی مٹی لگی ہوتی ہے, ابھی اس کے ہاتھ قبر کی مٹی میں ہوتے ہیں, اور وہ اونچی اونچی آوازیں کیا لگا رہا ہوتا ہے, سارے بھائی بیٹھو روٹی کھا کے جانا. یہ دین ہمیں کس نے پڑھایا؟ میں کوئی ایصال ثواب کا منکر نہیں ہوں, کوئی میری گفتگو سے یہ تاثر نہ لے کہ شاید کسی اور کمپنی کا بندہ آ گیا. ہم رسم و رواج میں اتنے گر چکے ہیں کہ ہم اصل دین کو چھوڑ چکے ہیں. آئے میں بھی آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں. جس وقت حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے نا, آپ کا وصال ہو گیا, تو حضور اپنے حجرہ نور میں تشریف لائے اور آ کے اپنے گھر والوں سے فرمایا اہل خانہ سنو, جعفر کے گھر والوں پہ قیامت ٹوٹی ہے, تم کھانا تیار کرو, محمد خود ان کے گھر میں کھانا لے کے جائے گا. سیرت کا یہ پہلو ہم عوام کو کیوں نہیں سناتے؟ کیا مولویوں کو اپنی روٹیاں بند ہونے کا خدشہ ہے؟ ایک بات کو یاد رکھیں دیندار لوگ, ساری دنیا بھی بھوکی مر جائے, آپ بھوکے نہیں مریں گے. جس نبی کے دین کا آپ کام کرتے ہیں نا, وہ آپ کو لوارث مرنے نہیں دیں گے. مصطفیٰ کی ذات پہ اتنا بھی یقین رکھیں نا یار, کم از کم دین تو خالص عوام کے سامنے بیان کریں نا. 3 دن مرنے والوں کے گھر میں سوگ ہوتا ہے اور 3 دن وہاں کھانے پک رہے ہوتے ہیں. حکم تو یہ تھا کہ پڑوسی رشتہ دار ان کے منہ میں نوالے ڈالیں اور ہم ان کے ہاتھوں سے پلیٹیں لے کے چاول کھا رہے ہوتے. اور بھائی آپ صالح ثواب کریں, یتیم خانوں میں دیں, مسافر خانوں میں دیں, ہسپتال میں جا کے ویل چیئر لے دیں, آپ کہیں بھی صالح ثواب کریں, دین منع نہیں کرتا. لیکن جن رسم و رواج میں ہم گر چکے ہیں,
کم از کم ان رسم و رواج سے باہر تو آ جانا یار. ایک بندہ پہلے علاج کروا کے لاکھوں کا مقروض ہو گیا, ہم اس میں مزید بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں یار. آپ سے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں, تھوڑی توجہ فرمائیے گا. کھانا کھلانے کا ثواب ہے, مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے, لیکن کب تک؟ توجہ فرمانی ہے. جو کھانا ہم میت کے مرنے کے بعد اس کے ثواب کے لیے پکاتے ہیں, اس کا ثواب مرنے والے کو تب تک ہوتا ہے جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے. جیسے ہی کھانا ہضم ہوتا ہے ثواب ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ صدقہ جاریہ اس کو کہتے ہیں کہ جب تک چیز باقی رہے تب تک اس کا ثواب باقی رہتا ہے. آپ نے مسجد میں ایک پنکھا لگا دیا, جب تک اس کے نیچے نمازی نماز پڑھے گا, 15 سال چلے 20 سال چلے, مرنے والے کی قبر روشن ہوتی رہے گی. کیوں؟ کہ جس چیز کا ثواب ہے وہ چیز باقی ہے. آپ چہلم پہ لوگوں کو بلائیں, میں کوئی انکار نہیں کرتا, لیکن تھوڑی توجہ چاہتا ہوں. آپ مہینے بعد, سال بعد, 10 سال بعد, ہر سال باپ کا ختم دلائیں, ماں کا ختم دلائیں. لیکن میرا ایک سوال ہے, ختم دلانا بالکل جائز ہے, لیکن پھر بھی میرا ایک سوال ہے. آپ فیصلہ کریں, ایک طرف آپ نے ختم دلایا, 10,000 20,000 50,000 کا خرچہ کیا, اور دوسری طرف آپ اتحیات میں بیٹھے اور آپ نے کہا ربنا اغفر لی والی والدیّ, اللہ مجھے بھی بخش دے, میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. فیصلہ آپ کریں, قبر روشن کس سے ہونی ہے؟ اولاد نماز ایک نہ پڑھے, قرآن کا صفحہ ایک نہ پڑھے, 40 دن کے بعد روز ختم دلائے. مجھے تو انکار نہیں ہے اس سے. فیصلہ آپ نے کرنا, ماں باپ کس سے راضی ہوں گے؟ میں اس سے اگلی بے حسی کی بات بتاؤں آپ کو, ابھی آپ دیکھ لیجئے گا, میں کسی کو طنز تنقید نہیں کر رہا, میں ہر جگہ ایک ہی بات کرتا ہوں. دعا ہو رہی ہوگی, دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ مرنے والے کو بخش دے, معاف کر دے, بخش دے, ثواب دے, یہی بات ہوتی ہے. آپ یقین کریں بیٹا اس دعا میں بھی شامل نہیں ہوتا, وہ لوگوں کی گود میں پھل رکھ رہا ہوتا ہے. یہ لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے, جس کی ماں گئی, جس کا باپ گیا, اس کو دعا مانگنا پھر نصیب نہیں ہوا. یہ دین ہمیں کون پڑھاتا جا رہا ہے؟ یہ رسم و رواج ہم کہاں سے سیکھتے جا رہے ہیں؟ ہم گھر سے سارے آئے کہ ہم چیلم پہ جا رہے ہیں, مرنے والے کے لیے ہم کیا لے کے آئے ہیں؟ جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا, کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, آپ کے ایک دوست تھے, ان کا نام تھا مولانا عبدالحی لکھنوی. یہ پاکستان بنانے میں قائد اعظم کے دوست تھے, مسلم لیگ کے کارکن تھے. بڑی توجہ سے بات سنیے, جو سلوک ہم مرنے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو وہ سلوک ہمارے ساتھ, پھر بولیں, ہونا ہے, اور واقعی ہونا ہے, اس کا انکار ہی نہیں ہے. مولانا عبدالحی لکھنوی کے ہزاروں مرید بھی تھے اور ہزاروں شاگرد بھی تھے. آپ بڑے پائے کے عالم دین تھے. مولانا عبدالحی لکھنوی کے دور کے اندر ایک درزی تھا. اس درزی کی یہ عادت تھی کہ مسجد میں جب بھی کسی کے جنازے کا اعلان سنتا, دکان بند کرتا اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا. اب جو اس کے پڑوسی دکاندار تھے وہ اس کو طنز کرتے تھے, یا تو بڑا عجیب بندہ, نہ تو مرنے والے کو جانتا ہے, نہ مرنے والا تجھے جانتا ہے, تو کام کاج کا حرج کرتا ہے اور جنازہ پڑھنے چلا جاتا ہے. اس نے کہا باؤ جی میں سنیا جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی اودا پڑھ دینا, جیڑا کسے دا پڑھے پھر لوکی. وقت گزرتا گیا, مولانا عبدالحی لکھنوی کا وصال ہو گیا. جنازے میں اتنا رش تھا کہ تاریخ پاکستان کے الفاظ ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لوگ وضو کرتے رہ گئے اور جنازے میں شرکت نہیں کر سکے, اتنا رش تھا. اب مولانا عبدالحی لکھنوی کا جب جنازہ ہو گیا نا, لاکھوں کا مجمع تھا, جنازے کے بعد اعلان ہوا کہ ایک جنازہ اور ہے, وہ پڑھ کے جائیے گا. تو جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ بھی شامل ہو گئے, جنازہ اس سے بھی بڑا ہو گیا. اور جب دوسرا جنازہ پڑھ کے فارغ ہوئے تو علم ہوا یہ وہ درزی تھا جو اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کے جنازے پڑھا کرتا تھا. اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ ہم کس کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں, مرنے والے کے لیے یا اس کا وہ رشتہ دار جس سے ہمارا تعلق ہے, ہم اس کو دکھانے کے لیے جنازہ پڑھتے ہیں. جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو گلے کس نیت سے ملتے ہیں, یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں بھی ہے, میرے ہاتھ میں بھی ہے.
جو سلوک ہم کر رہے ہیں وہ کل کو ہمارے ساتھ ہونا ہے. اپنی نسلوں کو، بس میں گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، اپنی نسلوں کو کم از کم اتنا دین ضرور دینا کہ وہ آپ کو مرنے کے بعد نہلا کے کفنا کے دفنا سکے. باپ کی میت ہو نا، باپ کی میت، اللہ نہ کرے اس میں کوئی عیب نکل آئے، جسم باری ہو جائے، بدبو آئے، شکل بگڑ جائے، اللہ نہ کرے کسی دشمن کے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن اگر ایسا ہو جائے، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. نہلانے والا اپنا ہو تو کسی کو بتائے گا نہیں، اور غیر ہو تو کبھی چھپائے گا نہیں. غیر گلی گلی چوک چوک کریا اعلان کرے گا، میت بڑی بھاری ہو گئی سی، چہرہ بگڑ گیا سی، فیصلہ کرو. نہلانے والا بیٹا ہو، کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ ایک بات کو پلے باندھ لیں اور صحیح طرح پلے باندھ لیں. جنازہ پڑھاتے وقت جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا نا، خدا کی قسم بڑے سے بڑے مولوی اور پیر کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا. جتنا درد اس کے بیٹے کے سینے سے نکلے گا، اس کو پتا ہوگا سامنے میرا باپ ہے، بخشش میں نے کروانی ہے اس کی. جنازہ پڑھانا کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے تو محلے کا امام بھی نوکر رکھا ہوتا ہے. نہلائے بھی وہ، کفنائے بھی وہ، سالسوا بھی وہ کرے. باپ تیرا مرے کہ مولوی کا باپ مرے؟ جائیداد ساری بچے لیں گے اور نہلائیں باپ کو مولوی صاحب آ گئے. جتنا درد بیٹے کی تکبیروں میں ہوگا کسی مولوی کی تکبیر میں نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ سے میرا ایک سوال اور گفتگو میں سمیٹنے کی طرف چلا گیا. توجہ فرمائیے گا، آپ سے میرا ایک سوال ہے. مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا ہو؟ میں جانتا ہوں ہمیشہ لچھے دار 12 مسالے والی تقریریں سنی ہوں گی، سنی لوگ ہیں نا. خالص خوراک ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی. ہم چاہتے ہیں بس نعرے لگنے چاہیے. میں کہتا ہوں نعرے لگائے، لیکن کم از کم اپنے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ تو بنے. پہلے پوری دنیا کے اندر 85% لوگ میلاد منانے والے ہیں. کتنے فیصد؟ پوری دنیا میں 85% لوگ سنی ہیں، میلاد منانے والے ہیں. باقی سارے مل کے 15% ہیں. لیکن سوال ہے کہ اگر 85% عاشق کے رسول ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو دن بدن زنا کیوں بڑھ رہا ہے؟ دن بدن چوری کیوں بڑھ رہی ہے؟ ڈکیتی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ ہم میلاد سجاتے ضرور ہیں لیکن اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. اٹھ کے جائیں گے جی بڑا مزہ آیا، بڑی مزیدار بات ہوئی. جی کیا بات ہوئی؟ نہیں پتہ، لیکن تقریر بڑی مزیدار سی. ہم نے گویے اور مراسی لا کے تو ممبر رسول پہ بٹھا دیے. اگر آپ میری بات سے اتنی باتیں برداشت کر رہے ہیں تو ایک اور بھی کر لیں. سنی عوام سے میرا ایک سوال ہے، توجہ کریں گے تو شاید سمجھ آ جائے، ویسے سمجھ نہیں آئے گی. آپ سے میرا ایک سوال ہے، میں ڈکے چھپے لفظوں میں ممبر کا ادب کرتے ہوئے مثال دیتا ہوں. ایک بازار میں ناچنے والی ہوتی ہے، لوگ اس پہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. بولیں یار، تھوڑا بولیں گے تو حوصلہ ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. کون کس پہ ہوتا ہے بازار پہ؟ ایسا ہی ہے، کوئی شک تو نہیں ہے. یعنی ہم بازار پہ ناچنے والی پہ بھی یوں کرتے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھنے والے پہ بھی یوں کرتے ہیں. سنیوں کے نزدیک، میں سوال کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں لگا رہا، سوال ہے، کیا آپ کے نزدیک بازار اور ممبر میں فرق ہی کوئی نہیں رہ گیا؟ کسی نے آپ کا ایمان تازہ کیا ہے نا، جاتے وقت اس کو اپنی جان بھی دو تو کم ہے. پیسہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے یار. خدا کی قسم دین سے مخلص لوگ دیکھیں آپ، لوگ اپنے گھروں کی چابیاں دے کے چلے جاتے ہیں، اس نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا. پیسے کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے یار. جاتے وقت آپ اس کی لاکھوں خدمت کریں، اس نے آپ کا ایمان تازہ کیا ہے. لیکن یہ ڈرامے بازیاں کم از کم ممبر رسول پہ بند کر دیں یار. ہم ناچنے والوں کے ساتھ بھی وہی کام کر رہے ہیں اور ممبر رسول پہ بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی وہی کام کر رہے ہیں. کم از کم بازار اور ممبر میں فرق ہونا چاہیے. اب میں بات موضوع کسی اور طرف چلے، میں اس میں بات سمیٹ رہا تھا. یہ بڑا طویل موضوع ہے، پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے. آپ سے میرا سوال تھا، مرنے والے کا بیٹا اگر ڈاکٹر ہو، کیا ہو؟ پھر بولیں. جنازے میں زیادہ لوگ کون ہوں گے؟
پیچھے والے بھی بولے تھے، مرنے والے کا بیٹا ڈاکٹر ہے تو زیادہ لوگ جنازے میں کون آئیں گے؟ بیٹا اگر انجینئر ہو تو، دکاندار ہو تو، کاروباری ہو تو، آپ فیصلہ تو کریں، مرنے والے کا بیٹا اگر عالم دین ہو تو، حافظ قرآن ہو تو، جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں دستاریں نظر آئیں گی، پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھنے اور باپ کی بخشش ہو جانی۔ مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو دوست بناؤ نا، کسی کے ساتھ یاری لگاؤ، تو یہ بات یاد رکھنا کہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے تمہارے جنازے کی صف پہلی ویسی ہوگی۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، ہمارے دوست جن کے لیے ہم جان چھڑکتے ہیں، اپنے گھر میں ماں باپ سے الجھتے ہیں، میرے یار نے نہیں کہنا، ماں باپ سے لڑتے ہیں، سوال میرا آپ سے ہے، کیا آپ کے دوست اس قابل ہے کہ وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ آپ کے دوست آپ کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ یہ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے۔ آج اٹھنے سے پہلے بس ایک فیصلہ کر کے جانا ہے۔ کسی کو یہ اعتبار نہیں ہے کہ اس کا جو سانس اندر اترا ہے اس نے باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، کسی کو اعتبار نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے، اگر آج دنیا سے جانا پڑے، سوال آج اگر دنیا سے جانا پڑے تو کیا میری اولاد یا میرے بھائی یا میرے دوست مجھے نہلا کے کفنا کے میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہیں یا نہیں؟ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے۔ ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو یورپ بھیجا پڑھنے کے لیے، اعلیٰ ڈگری حاصل کی، واپس آیا تو ایسا مرض لگ گیا جو ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج تھا۔ بیٹے کا آخری وقت ہے تو اس نے اپنے باپ کو بلایا، اس نے کہا پاپا وہ سامنے الماری میں نا میری ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں۔ باپ ڈگریاں لایا، بیٹے کو دی، بیٹے نے ساری ڈگریاں باپ کی گود میں رکھی اور کہا پاپا آپ نے ان ڈگریوں کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی، پیسہ بھی خرچ کیا، وقت بھی خرچ کیا، بڑی محنت کی، میری نگرانی بھی کی، پاپا میں دنیا سے جا رہا ہوں، سوال صرف اتنا ہے، اگر فرشتوں نے پوچھا بتا اللہ کا قرآن پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، مجھے بس اتنا بتائیں کہ میں نے فرشتوں کو جواب کیا دینا ہے۔ شام کو سارے باپ پوچھتے ہیں بیٹا اسکول گئے تھے، اکیڈمی گئے تھے، ٹیوشن گئے تھے؟ کتنے باپ ایسے ہیں جو شام کو یہ پوچھتے ہوں بیٹا آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں، سپارہ پڑھنے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ اسکول کی تعلیم کا انکار نہیں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری لیں، دین منع نہیں کرتا، دین تنگ نظر نہیں ہے، اور جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا، کیونکہ دین تنگ نظری رہنے نہیں دیتا، دین تو سینے کھول دیتا ہے، وسعت نظری، وسعت قلبی، وسعت ذہنی پیدا کرتا ہے دین۔ لیکن سوال ہے کتنے باپ ہیں جو بیٹوں کو نماز کا یا سپارے کا پوچھتے ہیں؟ اسی پہ فیصلہ ہو جائے گا، جب ہم اپنی زندگی میں نہیں نہ پوچھتے، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا اصال ثواب خرید کے کیا جائے گا، پلے سے کچھ نہیں ہوگا۔ ماں باپ کو قبروں میں دیگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ نے کھانی ہے میں نے کھانی، گھروں کو چلے جانا، آئے تو سارے مرنے والے کے لیے تھے، اس کے لیے کیا کیا؟ کچھ کر سکے کہ نہیں کر سکے؟ آج اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی یہ نیت کر لے گا نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دیندار بنانا ہے، جس کے اصال ثواب کے لیے آیا اس کی بخشش ہوگی، کیوں کہ نیت آپ نے یہاں بیٹھ کے کی ہے، اصال ثواب اس کو یہیں سے شروع ہو جائے گا کیونکہ آپ نے نیت کی ہے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا، ہمارے غسل کی اجرت کتنی ہوگی؟ بولیں صحیح، بیٹوں نے ہاتھ نہیں لگانا۔ ہمارے محلے ایک مائی کا انتقال ہو گیا تو نہلانے والی عورت کو بلایا کسی کے تھرو کہ اماں صاحبہ کو غسل دے رہا، اس کا سوال بلا گیا تھا پنجابی میں، کہندی یہ 500 والا نوانا کہ 1000 والا؟ ہم دنگ رہ گئے، اس نے سوال کیا کر دیا؟ تو میں نے ایک خاتون تھی ہمارے رشتہ داروں کو میں نے کہا اس سے پوچھو یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہتی ہے جی خالی پانی مارنا تے 500 صابن لا کے نوانا تے 1000 روپیہ لواں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک نہ ہو تو اپنی نسلوں میں ایک بچے کو دین پہ ضرور لگائیں، پھر دیکھیں آپ کو مرنے کے بعد فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے قریب سے گزرے، بس میں اس بات پہ ایک حدیث سنا کے گفتگو سمیٹ لی میں نے، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی طویل ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے قبر کے قریب سے گزرے، بڑا شدید عذاب تھا، بڑا شدید۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا اسی قبر کے اندر رب کی رحمتیں اور انوار نازل ہو رہے ہیں۔ رک گئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مالک و مولا یہی قبر تھی، کچھ دن پہلے تیرا سخت عذاب تھا، آج اچانک تیری رحمتیں تیری برکتیں یہ کیسے آ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جا کے میرے عیسیٰ کو بتلاؤ ماجرا کیا۔ جبریل حاضر ہوئے،
سلام عرض کیا، عرض کرنے لگے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے آیا تھا بڑا گناہ گار تھا، سخت گناہ گار تھا، اس کے گناہ اتنے تھے کہ قبر میں شدید عذاب تھا۔ آپ نے فرمایا پھر یہ اچانک رب کی رحمتیں اور برکتیں کیسے آ گئے؟ تو جبریل کہنے لگے اے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ دنیا سے آیا تھا نا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور یہ بیوی کو وصیت کر کے آیا تھا کہ جب یہ بولنے لگے نا تو اس کو عیسیٰ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹے نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رب فرما رہا ہے کہ جس کا بیٹا مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے تو رب کو حیا آتی ہے کہ زمین کے نیچے اس کے باپ کو پھر عذاب دے۔ شرط کیا ہے کہ زمین کے اوپر بیٹا رحمان رحیم کہنے والا ہو، اور اگر بیٹا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہ ہو تو پھر ہمیں اپنا فیصلہ آج خود کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ بچے جنازے میں کھڑے ہوں گے، آنسو ہچکیاں لگی ہوں گی، وہ آنسو آپ کے کام نہیں آنے، وہ ہچکیاں آپ کے کام نہیں آنے، اس نے جو زبان سے اللہ کو رحمان اور رحیم کہنا ہے نا وہ آپ کے کام آنا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا کہ ہماری اولاد ہماری بخشش کروا سکتی ہے کہ نہیں کروا سکتی۔ اس طرح کے سوچ علم اور کر لیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن ربنا اغفر لی والی والدی دن میں 5 بار کہو، پھر دیکھو ماں باپ کی قبروں میں روشنی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔